محمد و آلہ الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی دعا سے پہلے جو بات ہے وہ یہ کہ آج کی دعا میں استغفار کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. توبہ، بہت زیادہ توبہ. عام دنوں کی توبہ میں اور ماہ رمضان المبارک کی توبہ میں کئی گنا کا فرق ہے، کئی گنا کا فرق ہے. ابھی کی جو توبہ ہے وہ زیادہ آسان ہے، نرم ہے معاملات سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انسان آسانی سے ماضی کی توبہ کو قبول کروا سکتا ہے. ماضی کیا ہے؟ یعنی ابھی سے، اس وقت سے چند منٹ پہلے تک، ابھی سے چند منٹ پہلے جو پہلے گزر گیا وہ ماضی ہو گیا ہے. اگر چند منٹ پہلے تک بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، تو بالغ ہونے سے لے کر یہاں تک، یا ممکن ہے کہ بالغ اس زمانے میں بچے جو ہیں وہ جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے سے بھی پہلے وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، کافی زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ رہتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. بس لہذا ایسی صورت میں بھی اگر والدین کا دل دکھایا ہے اس عمر سے لے کر آج تک، اگر والدین کا دل دکھایا ہے، بہن بھائیوں کا دل دکھایا ہے، سسرال والوں کا دل دکھایا ہے، یہ سسرال والے جتنے ہیں، یہ ساس سسر، یہ شرعی طور پر والدین ہیں، شرعاً یہ والدین ہیں. لاکھ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، تب بھی والدین ہیں. ایسا رشتہ ہے ان کا، پکا رشتہ ہے، والدین والا رشتہ ہے. لہذا اگر ان کا بھی دل دکھایا ہے، استغفار ہے. یا ہم خود ہی جناب علی ساس سسر کے رتبے پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے زیر کفالت جناب علی بہو زندگی بسر کر رہی ہے، تو جو قانون بیٹی کے لیے ہے وہی قانون بہو کے لیے ہے. روزہ رکھنے کے بعد جیسے بیٹی گھر آ کر شکایت کرتی ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تک کا ٹائم نہیں دیا جاتا، بس میں گھر میں ہوں جناب علی، بس پکوڑے پھلکیاں ان کو بس کھلاتے رہو، دھوتے رہو برتن، بس. یہ شکایت اگر بیٹی آ کر کرے تو سخت ترین اس کے ساتھ احتجاج ہوتا ہے داماد کے ساتھ. اور یہی برتاؤ ہمارا اپنی بہو کے ساتھ ہو اور ساس پورے وقت بیٹھ کر قرآن پڑھتی رہے اور بہو مسلسل گھر کے کاموں میں لگی رہے، جرم ہے، ظلم ہے. دونوں کو وقت ملنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں دونوں کو حق ہونا چاہیے. بیٹی اب میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں، اب تم تھوڑا سا قرآن تم پڑھ لو. بیٹی میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں، اب تم نماز پڑھ لو. میں نے اب نماز پڑھ لی، اب تمہاری باری نماز، اب تم نماز پڑھ لو. لیکن اگر یہ مصلی سے نیچے اتر ہی نہیں رہی، ساس ہے نا، ساس اتر ہی نہیں رہی ہے، مصلی سے نہیں اتر رہی ہے، جو بیٹھی ہے جناب علی 12:30 سے ہے، وہ شام 5 بجے تک اس کا سپارہ نہیں ختم ہو کے دے رہا ہے. بچے بھی رو رہے ہیں جناب علی، پوتوں کو بھی سنبھالے وہی. بھائی سنبھالو نا، کیوں نہیں؟ ہم بھی تو سنبھالتے تھے جب تمہارے جیسے تھے. یہ ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے جہالت کی، یہ کڑی ہے جہالت کی کڑی. ہماری ساس نے ایسے ہی کیا تھا، لہذا ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں. کوئی ظلم تھوڑی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی نظام ہے. وہ جہالت کا نظام تھا. اس وقت علماء کی کمی تھی آپ کے پاس، یا علماء تھے لیکن آپ کی زیر کفالت تھے. علماء تھے لیکن آپ کی زیر کفالت تھے، آپ انہیں پالتے تھے. فاتحہ کا کھانا بھیج دیا، پھر تڑی لگا کے کہہ رہے ہیں میاں مرغا کھلایا آج میں نے سے.
ابا کی فاتحہ کا پاجامہ اور کرتا بھیج دیا، اس کے بعد پورے محلے کو دکھاتے پھر رہے ہیں، یہ دیکھو جو مؤذن صاحب نے پہنا ہوا یہ میں نے دیا ہے۔ میرے ابا کو یہ کرتا بہت پسند تھا، یہ جو پیجامہ مولانا صاحب پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں میرے ابا بہت پسند تھا مرحوم کو۔ مولانا صاحب صحیح آیا ہے نا آپ کو؟ فٹنگ صحیح ہے نا؟ یہ سارا نظام یہ پرانے دور کا نظام تھا۔ اب مولانا جو تھے وہ ان کے ماتحت تھے جناب علی، یعنی چوکیدار کی تنخواہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بینک کے چوکیدار کی تنخواہ کتنی ہے؟ اتنی شاید آپ کے امام جماعت کی نہ ہو جتنے بینک کے چوکیدار کی تنخواہ ہے۔ جو سہولتیں بینک کے چوکیدار کو مل رہی ہیں وہ سہولتیں شاید ایک عالم کے پاس بھی نہیں ہیں۔ یعنی بینک کا چوکیدار اگر بیمار بھی پڑ جائے تو اس کو جناب علی وہاں سے ساری بہت سی چیزوں کی وہاں سے سہولیات اس کو مل جاتی ہیں، انشورنس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب اگر بیمار پڑ جائیں، بھیا ہے وہ اللہ صحیح کرے، مولانا صاحب دعا پڑھیں، دعا، یعنی یہ دعا پڑھیں گے۔ وہ نظام تھا اس طریقے کا، لہٰذا وہ نظام ابھی بھی ہے اسی ٹائپ کا، ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہے جہاں کے عالم کمزور ہیں، جہاں عالم کو، اچھا عالم کو کمزور کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں کمزور، آپ یہ پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ۔ بھائی کمزور کرنے سے مضبوط کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی مالی مدد کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے مولانا صاحب آپ امر بالمعروف کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم ہیں نا پیچھے بیٹھے میں دیکھتے ہیں کون بولتا ہے، صحیح ہے؟ یہ جرت کس نے دی ہے؟ آپ نے دی ہے، یہ جرت آپ نے دی ہے، یہ عزت اگر دی ہے تو آپ نے مجھے دی ہے۔ اگر جناب علی میں اس طریقے کی کوئی گفتگو کر رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کر، ایک دن کوئی ٹرسٹی کھڑے ہو جائے، بس مولانا صاحب نماز پڑھیں، دیر ہو رہی ہے، اگر ایسا ایک واقعہ بھی پیش آ جائے بتائیں اس کے بعد میں کر سکتا ہوں کچھ؟ میں نہیں کر سکوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ٹرسٹ نے بھی مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے۔ اعتماد، ٹرسٹ کا مطلب کیا؟ اعتماد، یہ اعتماد کا رشتہ ہے کہ نہیں ہم اعتماد ہے آپ پر۔ نمازیوں نے مل کر اعتماد دیا ہے، نمازیوں نے مل کر عزت دے دی ہے۔ جیسے ان چیزوں کو ذرا سا اب آپ یہ پوچھ رہے ہوتے ہوں گے نا کہ بھئی فلاں جگہ پہ فلاں مولانا صاحب ایسے کیوں نہیں کرتے، یہی کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں جناب علی؟ تو مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، مجھے آپ لوگوں نے عزت دی ہے، مجھے آپ لوگوں نے حوصلہ دیا ہے۔ آپ سب کی عزتوں کے لیے بلند تر صلوات، صلی اللہ۔ بس لہذا روزہ کس کا ہے؟ کہ روزہ اس کا ہے جو رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرے۔ گھر کے اندر جتنے رشتے موجود ہیں، گھر میں بیٹے کا رشتہ موجود ہے، گھر میں بیٹی کا رشتہ موجود ہے، گھر میں بہو کا رشتہ موجود ہے، گھر میں دادا کا رشتہ موجود ہے، گھر میں نانا کا رشتہ موجود ہے، گھر میں پھوپھی کا رشتہ موجود ہے، گھر میں چچی کا رشتہ موجود ہے، گھر میں بھابھی جیسا رشتہ موجود ہے۔ یہ ایک چار دیواری میں کئی رشتے ہم کو مل جاتے ہیں، کئی رشتے مل جاتے ہیں، پوتے پوتیاں مل جاتے ہیں، نواسے نواسیاں مل جاتے ہیں، یہ سارے رشتے ہیں۔ اگر ان رشتوں کو جناب علی روزہ رکھنے کے بعد ان رشتوں کا تھوڑا سا حق ادا کر دیا جائے، پروردگار عالم راضی ہے، وہ ہم سے راضی ہے، وہ ہم سے تھوڑی کہہ رہا تم یہ دے دو اور وہ دے دو تب میں اپنی جنت تمہیں دوں گا۔ وہ کہہ رہا بابا تم گھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بہو سے کام نہیں ہو رہا ہے، آپ میں زیادہ آپ خود جھاڑو لے کر کھڑے ہو جائیں، جھاڑو دیجیے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کئی دفعہ میں جب جناب علی مجھے یاد ہے جب میں نیا ایران سے آیا تھا، میرے اندر طاقت بھی تھی، جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا۔ جب میں دیکھتا تھا میری مسجد کا مؤذن دوپہر میں جناب علی پوچھا لگا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس سے لگایا نہیں جا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو میں بعض اوقات میں مسجد وقت سے پہلے پہنچ جایا کرتا تھا، آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاتا تھا کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ میں آیا ہوں، اور میں خود ہی جناب علی پوچھا لگانا شروع کر دیتا تھا۔ اچھا اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو عوام جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہیں معلوم تھا میں کون ہوں، کیا ہوں۔ نہیں قبلہ یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟
نہیں میں لگاؤں گا پوچھا، میں دوں گا جھاڑو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی جھاڑو میں نے لگائی، آدھی جھاڑو اس نے لگائی. اس نے کہا جب مولانا صاحب کو شرم نہیں آ رہی ہے تو مجھے کیا شرم ہے. میں نے دیکھا کہ اپنے مؤذن کو دیکھا کہ حالت روزہ میں ہے، اذان نہیں دی جا رہی ہے، گلا بیٹھے جا رہا ہے اس کا. میں وقت سے پہلے میں نے کہا پلیز یار آج مجھے اذان دینے دو. وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا. آپ اذان دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اذان دینا کوئی بہت ہی نیچا گرا ہوا کوئی کام ہے. مؤذن عالم، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ اتنا زیادہ پڑھ کر ایران سے فارغ التحصیل ہو کر آئے ہیں، اور آپ کا یہ اور وہ فلاں فلاں، آپ ایک عالم، آپ کے لیے اذان مناسب نہیں ہے. اذان میں دینی شروع کر دی، مسجد میں اذان دینا شروع کر دی، مسجد میں دوسرے کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کوئی اپنی بڑائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہ آپ میں حوصلہ پیدا ہو جائے. دوسرے کا جناب علی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب علی یہ پنکھا جو ہے اس کی گردن گرے جا رہی ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے، اس کا مطلب بالکل 100% یہ نہیں ہے کہ یہاں نیا پنکھا لگایا جائے. بالکل ضرورت نہیں ہے. نیا پنکھا اسراف. نیا پنکھا معلوم ہے کتنے کا؟ 9,000 روپے کا ہے. یہ 9,000 روپے اگر ہمارے کسی غریب کے گھر میں چلے جائیں گے، وہ زیادہ دعا دے دے گا. 9,000 کا اگر جناب علی راشن کسی کے گھر میں چلا جائے، ابھی یہ یہاں سے اترے گا، جا کے گودام میں ڈال دیا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے نا یا نہیں ہے؟ تھوڑی دیر میں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. میں خود ایک مسجد کا نظام چلا رہا ہوں، ابھی آج کی تاریخ تک چلا رہا ہوں. آج کی تاریخ تک میں کسی جگہ کا ایک ذمہ دار ہوں، ایک بڑے ذمہ داروں میں میرا شمار ہوتا. میں دیکھتا رہتا ہوں اپنی آنکھوں سے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے نظام. تو لہٰذا اگر میں کسی چیز کی آپ کی جانب نشاندہی کرتا ہوں، اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر سے اس کو اتارنا تھا. اتار کے سے گردن کا معائنہ کریں. گردن کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اگر اس پنکھے کی گردن کا علاج ہو سکتا ہے، بہترین ہے جناب علی کہ 50 روپے میں اگر صحیح ہو جائے، 100 روپے میں صحیح ہو جائے. بہت مہنگا شاید 200 روپے میں اس سے زیادہ کا پیچ اسکرو یا ایک پرانی دکان سے ایک سامان جناب علی. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، واقعی یقین مانیے ٹائم نہیں ہوتا. میں یہاں سے نماز پڑھانے کے بعد آج کل اتنا مصروف ہوں، یہاں سے دوبارہ سولجر بازار چلا جاتا ہوں. سولجر بازار آنا جانا کوئی آسان کام؟ یہاں سے دوبارہ سولجر بازار گاڑی بھاگائے چلے جا رہے ہیں جناب علی. پھر وہاں پہ گئے، وہاں کے اپنے کاموں کو نمٹایا، پھر دوبارہ سے گاڑی دوڑا کر یہاں تک چلے آ رہے ہیں. پیٹرول لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ ٹائم لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. بعض وقت میرے پر ٹائم نہیں ہوتا ہے. وَإِلَّا میں جناب علی بہت سے یہاں پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایک ایک چیز کو قریب سے، کیونکہ میں نے کبھی بھی مسجد کو مسجد نہیں سمجھا. مسجد کو ہمیشہ اپنا ذاتی گھر سمجھا ہے، اور میں ذاتی گھر کی طرح سے ایک ایک کونے خدرے کو میں دیکھتا رہتا ہوں. اور بعض اوقات بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ بھائی میں تو ایک اچھائی میں بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن شاید دوسرا اس کو کسی اور معنی میں نہ لے جائے، دوسرا کسی اور معنی میں نہ لے جائے. لہذا یہ مسجد سب کی ہے، سب کو ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے. برائے ایصال ثواب اگر آپ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی کا ایک چھینٹا ماریں شیشے پر، کسی بھی شیشے پر ایک چھینٹا ماریے جناب علی، برائے ایصال ثواب، اور کاغذ سے لے کر اس کو صاف کرنا شروع کر دیں. اگر وہ شیشہ بالکل چمک دمک آ جائے اس کے اندر، کہ یہ چمک دمک میرے والدین کو بخشا. یہ سستا سودا ہے، اس میں یہ مہنگا سودا نہیں ہے. اگر کسی بھی شیشے کو اگر آپ چمکانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک چیز کو آپ چمکاتے رہیے، بڑا بہترین سارا نظام بنتا چلا جاتا ہے. استغفار کیا ہے؟ کہ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اپنی زبان سے مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے جاری کرتے رہیں. نیک کام کر لیجئے، یہ بھی استغفار ہے. نیکی کے کام کو انجام دے لیجئے، یہ بھی استغفار ہے. کسی کے جوتے کو سیدھا کر کے رکھ دیجئے، یہ بھی استغفار ہے. کسی کے جوتے پہ پاؤں رکھ کر نہ کودیں، یہ بھی استغفار ہے. صحیح ہے؟ اور جناب علی میں تو یہاں سے کودتا پھانتا روزانہ چاولوں پر جا رہا ہوتا ہوں، اور اتنا چاول گر رہا ہے، اتنا چاول کے دانے زمین پر ہیں. اللہ معافی، اللہ معافی. اور ٹھیک ٹھاک ہمارے بچے چاول گرا رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ چاول جو گرانے والے ہیں وہ 60 سال والے بچے ہیں. 60 سال والا بچہ اور 40 سال کا اور 45 سال والا بچہ جو ہے سب سے زیادہ چاول وہ گرا رہا ہے.
پورا فرش جناب علی چاولوں سے بھرا ہوتا ہے. لہٰذا اپنے ہم عمر تمام بچوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ 55 جو ہے نا 55 بہت قریب ہوتا ہے بچپن سے بہت قریب ہوتا ہے. 55 اور بچپن بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جناب علی. تو جو بچپن کی حرکتیں تھیں کہ کھانا اپنے لباس پہ گرا لیا، کھانا جناب علی زمین پہ گرا دیا، پھر ماں آ کر اسے صاف کر رہی ہے، اب یہاں ماں نہیں ہے، یہاں ماں نہیں ہے. دیکھیں میری یہ باتیں بعض اوقات آپ لوگوں کو کہتے ہیں بس مولانا دعا پڑھاؤ، دعا آج کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک صالحین قانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برافتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد صلی علیہ وجل فرج مجمع. یا اللہ مجھے اس مہینے میں استغفار کرنے والوں میں سے قرار فرما، توبہ کرنے والوں میں سے قرار فرما. بس لہذا بہت زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے کہ کتنی عمر تک داڑھی کو مونگتے رہے. داڑھی تو ابھی رکھی ہے، حال فعل میں تو داڑھی آئی ہے، 20 سال ہوئے ہوں گے داڑھی رکھے ہوئے، 15 سال ہوئے ہوں گے، 10 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے جو داڑھی مونگتے رہے ہیں اس کی توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے. ابھی والی جو داڑھی رکھی ہے وہ کیوں رکھ لی ہے؟ بس ایسے ہی رکھ لی ہے. ابھی سبھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، میں نے بھی رکھ لی، سب نے رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت والی داڑھی نہیں ہے. یعنی بلیڈ بہت مہنگا ہو گیا ہے، نائی کے پاس جانا مہنگائی پڑ گیا، چلو داڑھی رکھ لیتے ہیں. اگر اس طریقے سے داڑھی رکھی ہے، اس نیت پر داڑھی رکھی ہے، پھر بھی یہ داڑھی نہیں ہے جناب علی. بس لہذا یہ جو ماضی میں جتنا داڑھی کو مونتے رہے اور ابھی داڑھی آپ نے رکھ لی ہے، لہذا ابھی آپ نے ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور جتنی مرتبہ اپنی بیوی کو بے مخنہ چادر لے کر باہر نکلتے رہے، شادیوں میں لے جاتے رہے غرارے پہنا کر، جتنی دفعہ بھی اس کو ساڑی پہنا کر لے کر گئے، اتنا بڑا شوکیس کھلا ہوا تھا، اس کا لٹکا پڑا تھا یہ شوکیس. یہ ہم سارے ہندوستانی، ہم سارے مہاجرین، ہم سارے سادات، ہماری یہ حرکتیں ہیں، ہماری یہ محفلیں ہیں. اگر جناب علیہ اس وقت ماضی میں خود لے کر گئے، اپنی رضا کے ساتھ لے کر گئے، توبہ کیجئے اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے. کہہ رہے ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. بابا یہ گناہوں کی فہرست ہے، یہ ساری گناہوں کی فہرست ہے جن کو آپ نے کبھی گناہ تصور ہی نہیں کیا ہے. گھر کے اندر جناب علیہ سارے مکس گیدرنگ ہو کے گھر کے اندر پھرتے رہے، چاچا بھی اور چچی بھی اور بھابھی بھی اور یہ سارے رشتے گھروں میں پھرتے ہیں، ابھی بھی پھر رہے ہیں اسی طریقے سے. یہ گناہ ہے، یہ حرام کام ہے. بس جب یہ حرام کام ہے تو لہٰذا کیا کہیے گا؟ استغفر اللہ ربی واتوب. ان کو یاد کیجئے، ایک ایک گناہ کو یاد کرنے کے بعد کہا جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر پروردگار عالم رحم کرتا ہے اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دوست رکھتا ہے. اگر آپ کے گھر میں بہو موجود ہے اور وہ گھر کے اندر دیوروں سے، دیور کے ذریعے ہوتے ہوئے جناب علی وہ پردہ کر لیتی ہے، مخنہ پہن لیتی ہے، آپ کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو نشانہ بنائیں. بھئی یہ کیا ہے، گھر کے اندر بھی تم ہر وقت مخنہ پہنے پھر رہی ہوتی ہو. یہ ہم بڈھوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم بڈھوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اپنا بچہ ہی تو پھر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، ہر وقت جناب علی مخنہ پہنے پھر رہی ہیں گھر کے اندر. اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی رویہ اختیار کیا یا ایک جملہ بھی آپ نے اس طریقے کا دے دیا
آپ کو کہنا پڑے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پالنے والے میں نے گناہ کے کام کو انجام دیا ہے لہذا یہ استغفار۔ ابھی کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو استغفار مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، کہا استغفار ایسے نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ جب قبول ہوتی ہے جب گناہ کا اقرار کریں۔ اچھا اقرار گناہ کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ائمہ نے کچھ تو بتایا ہوگا نا، کہا ائمہ نے توبہ کا سب سے بہترین، بچوں غور سے سننا، توبہ کی سب سے بہترین جو پروردگار عالم کو لگتی ہے توبہ جلدی قبول کب ہوتی ہے؟ کہ سجدے کی حالت میں، حالت سجدہ میں چلے جائیں، سجدے کی حالت میں جا کر کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اردو میں کہنا شروع کرے پالنے والے میری توبہ کو قبول فرما، پالنے والے میرے گناہوں کو بخش دے، سجدے میں جا کر اردو میں کہنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیں پھر دیکھیں کس طریقے سے رحمتیں آتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں۔ پالنے والے اس ماہ میں مجھے نیکوکار بندوں کی فہرست میں شمار فرما، جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی فہرست جو تیرے پاس تیار ہو رہی ہے اس فہرست میں میرا نام شمار فرما۔ پالنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے اپنی جتنی بھی نیک مناجات ہیں، مناجات کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ سبوحن قدوسن، یہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے کسی کو؟ سبوحن قدوسن، کتنا آسان سا لفظ ہے، بھئی یہی کہتے رہیے سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن سبوحن قدوسن۔ یہ بھول جائیں تو کہنا شروع کر دیجئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پورے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اس طریقے سے۔ میں ہر بات میں جناب علی کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بچے نے سبحان اللہ بہت زیادہ یاد کر لیا، اس کی ماں نے مجھے فون کر کے شکایت کری ہے، یہ کیا سکھا کر چلے گئے ہیں آپ؟ یہ کیا سکھا کے چلے گئے؟ اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، اتنی ساری بھری محفل میں سبحان اللہ۔ آپ نے ہمارے بچوں کو کیا سکھا دیا؟ میں بچہ تھا میرے ساتھ لگا رہتا تھا، میں ہر بار اس کو کہا سبحان اللہ، ہر بات میں سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ شاباش بولو سبحان اللہ۔ وہ ہر بات میں بیچارہ بچہ سبحان اللہ۔ جب میں واپس آ گیا اپنے جگہ پر تو جناب مجھے فون آ کے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا ہمارے بچوں کو سکھا دیا ہے، ہر وقت بچہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ بھئی ایک وقت ہوتا ہے سبحان اللہ کا، وہ کب وقت ہوتا ہے؟ جب کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، جب تم نے اتنے ماڈرن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، یہ ماڈرن محفل میں بھی جا کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ دیکھیے بعض اوقات یہ تمام چیزوں کو اپنا لیجئے، جو اچھائی ہیں ان کو اپنا لیجئے۔ شاید کسی موقع پر گناہ کرتے وقت انسان کہہ رہا ہو سبحان اللہ، گناہ کرتے وقت کہہ رہا ہو۔ اندر سے ایک جھٹکا لگ جائے گا اس کو کہ میں گناہ کے کام کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ لہذا پالنے والے مجھے اس ماہ مبارک میں اپنی مناجات یہ آسان سی مناجات آپ کو بتائیے، آسان سی مناجات کیا؟ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، اللہ سے باتیں کیا کریں ان دنوں میں انشاءاللہ۔ پالنے والے میری مناجات قرار دینے والوں میں سے مجھے اس ماہ میں قرار فرما۔ پھر کہتے ہیں اس کا آخری جملہ چل رہا ہے آج کی دعا کا کہ پالنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے اپنے دوستوں سے قریب کر دے، اپنے دوستوں سے قریب کر دے۔ کہ اللہ کے دوستوں میں سے کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، خلیل اللہ کا لقب پا رہے ہیں، اللہ کے دوست، انبیاء، ائمہ علیہ السلام، شہدائے کربلا۔ یہ سارے شہدائے کربلا کون ہیں؟ اسیران شام کون ہیں؟ یہ سب کے سب مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک ترین ہیں، اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، یہ ہمیں ان سے قریب فرما۔ اس کے بعد آخری جملہ، اے سب سے زیادہ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ کائنات میں رحم کرنے والے، سب سے زیادہ کائنات میں رحم کرنے والے۔ آپ بتائیں ماں سے زیادہ بھی کوئی رحم کرتا ہوگا؟ ماں سے بھی زیادہ، یعنی ماں سے بھی زیادہ پروردگار عالم رحم کرتا ہے۔ جب بچے کے منہ میں نئے سے دانت آنا شروع ہوتے ہیں، مسوڑے اس کے سخت ہونے لگتے ہیں، اب وہ ماں کے سینے سے
دودھ پینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ذرا سا مسوڑا زور لگا کے جب پینا شروع کرتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی، ایک لگاتی ہے چپت، ایک چپت لگاتی ہے اس کے سر پر، اس کو دور کر دیتی ہے اپنے آپ سے، کس نے کاٹ لیا ہے مجھے۔ اب کہتے ہیں نہیں اب نہیں دوں گی، اب تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو نے مجھے کاٹا۔ لیکن اللہ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ اب بتائیں اللہ زیادہ رحمان ہے یا ماں؟ ہم نے تو اللہ کو کاٹا نہیں ہے، ہم نے تو خدائی احکامات کو ٹھوکریں ماری ہیں، ٹھوکریں۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہم مانتے ہی نہیں، ہم بالکل نہیں، ہم نے اللہ کو کاٹا نہیں ہے، ہم نے خدائی احکامات کو پامال کر دیا، توڑ کے ڈال دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کون ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جب تک زندہ ہیں تیرا رحم ہمارے ساتھ شامل حال رہے، جب تک زندہ ہے۔ پالنے والے اپنا رحم فرما، پالنے والے مرنے سے پہلے ہماری توبہ کو قبول فرما، پالنے والے عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آج کے دن کی تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔